أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 160 سے 175۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ کذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ وأطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ اتأتون الذکران من العالمین وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ۔ قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ۔ قال انی لعملکم من القالین رب نجنی واہلی مما یعملون فنجیناہ واہلہ اجمعین الا عجوزا فی الغابرین ثم دمرنا الآخرین وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ کئی ایک پیغمبروں کا قصہ بیان کرنے کے بعد آیات زیر تفسیر میں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ بنیادی طور پر یہ بھی عراق میں ہی رہتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو کسی اور علاقے میں نبی بنا کر بھیج دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے دور نبوت میں ہی، اور یہ جس علاقے میں نبی رسول بن کر گئے اس وسیع و عریض علاقے کا صدر مقام صدوم تھا۔ عام طور پہ اللہ پاک جس پیغمبر کو کسی قوم کی طرف بھیجتے ہیں تو اللہ پاک اس قوم کے اندر سے ہی نبی رسول کھڑا کرتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسے پیغمبر تھے کہ جو
کسی دوسری قوم کی طرف اور کسی دوسرے علاقے کی طرف مبعوث کیے گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جہاں دیگر اقوام کی طرح اس میں شرک پایا جاتا تھا، کفر پایا جاتا تھا، اللہ کے ساتھ اوروں کو پکارنا، اوروں کو شریک کرنا، یہ بیماری جہاں پائی جاتی تھی، اس کے ساتھ ساتھ اس قوم کے اندر ایک انتہائی کمینی قسم کی اور گھٹیا قسم کی بیماری پائی جاتی تھی، غیر فطری قسم کی بیماری۔ اور وہ بیماری یہ تھی کہ یہ اپنی جنسی خواہشات عورتوں کے ساتھ پوری کرنے کے بجائے نکاح کے ذریعے فطری اور جائز رستہ اختیار کرنے کی بجائے یہ ہم جنس پرستی کی بیماری میں ملوث ہے۔ مرد کے ساتھ اپنی جنسی خواہش کو، سیکسول ڈیزائر کو پورا کرنا چاہتا تھا، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس بیماری کے متعلق، اس قوم کی اس بیماری کے متعلق فرمایا کہ یہ بیماری اس سے قبل پوری کائنات میں کسی قوم میں نہیں رہی تھی، سب سے پہلے اس قوم کے اندر یہ بیماری پیدا ہوئی۔ آج تو پورے یورپ کے اندر یہ بیماری بڑی عام ہو چکی ہے۔ یورپ کے کئی ممالک کے اندر باقاعدہ مرد کا مرد سے نکاح کرنا یہ ایک قانون بن چکا ہے، اسے قانونی تحفظ مل چکا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس قوم پر عذاب نازل کرنے سے پہلے اپنے قاعدے قانون کے مطابق پیغمبر کو بھیجا۔ پیغمبر ان کو اس بیماری سے روکتا رہا، ان کو سمجھاتا رہا کہ یہ غیر فطری کام ہے، یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کتنی دیر اور کتنے سال تک اس قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، راہ راست کی طرف دعوت دیتے رہے، لیکن جب یہ قوم کسی طرح بھی باز نہ آئی تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر آسمان سے نوکیلے کھنگر والے پتھروں کی بارش کر دی گئی۔ تو اللہ پاک نے اس سے پہلے فرشتوں کو انسانی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے مہمان بنا کر ان کے گھر بھیجا، اور وہی ہوا جس کا خطرہ اور خدشہ تھا کہ ساری قوم لوط علیہ السلام کے گھر آنے والے ان خوبصورت انسانی شکل میں آنے والے فرشتوں کی طرف دوڑی اور ان سے اپنی غیر فطری خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت پھر اللہ پاک نے اس قوم پر آسمان سے پتھروں کی، نوکیلے اور کھنگرے پتھروں کی بارش برسا دی، اور اس سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ یہاں سے نکل جائیے، اپنے گھر کے اندر جو ایمان والے ہیں یا دیگر جو کوئی چند ایمان والے ہیں نا، ان کو لے کر، اپنی جمع پونجی لے کر یہاں سے نکل جائیے، اور آپ نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھنا۔ حضرت لوط علیہ السلام نکلے، اور ساتھ ہی اللہ پاک نے آسمان سے اس قوم پر پتھروں کی بارش برسا دی۔ اللہ اکبر۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، کذبت، جھٹلایا، قوم لوط، قوم لوط نے،
المرسلین رسولوں کو، اذ قال جب کہا، لہم ان سے، اخوہم ان کے بھائی نے، لوطن لوط، جب کہا ان سے ان کے بھائی لوط نے، الا کیا نہیں تتقون تم ڈرتے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اپنے دل میں ڈر پیدا کرو اپنے پیدا کرنے والے کا اور اس کے سامنے میدان محشر میں پیش ہونے کا۔ اس کفر، شرک اور دیگر بے حیائی کے کاموں کا جو برا انجام ہے اس سے ڈرتے نہیں تم؟ اچھا، یہاں پر یہ اخوہم لوط کے الفاظ کے حوالے سے ایک بات سمجھ لیجئے کہ لوط علیہ السلام بنیادی طور پہ اس قوم کے ساتھ نسبی تعلق نہیں رکھتے تھے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ دوسرے علاقے سے آئے تھے، عراق سے، اس لیے اپنی قوم کے ساتھ ان کا کوئی بلڈ ریلیشن، نسبی تعلق نہیں تھا، لیکن ان کے اندر آ کر رہنے لگ گئے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کتنی دیر تک ان کے اندر وہ رہے، تو اندر رہنے کی وجہ سے ایک انسانی بھائی چارہ، ایک انسانی تعلق قائم ہو گیا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان کی شادی بھی وہیں آ کر ہوئی ہو، ان کی جو بیوی ہے ممکن ہے کہ یہ بھی اسی قوم میں سے ہی ہو، تو اس وجہ سے ایک تعلق بن گیا ہو۔ اس بنا پہ اللہ پاک نے ان کو اخوہم لوط کہہ دیا ہے کہ جب کہا ان سے ان کے بھائی لوط نے علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو ایک بھائی چارہ ہوتا ہے اسلامی، اور ایک ہوتا ہے نسبی خونی، اور ایک بھائی چارہ انسانی بھی ہوتا ہے۔ انسان بھی ایک آدم کی اولاد ہونے کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو یہ ابتدائی آیات تو بالکل اسی طرح ہیں جس طرح پہلے انبیاء کرام کے قصے میں ہم پڑھ چکے ہیں، بالکل سیم اسی طرح کی آیات ہیں۔ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈر جاؤ، واطیعون، اور میری اطاعت کرو، میرا کہا مانو۔ ان آیات کی تشریح پہلے گزر چکی ہے۔ وما اسألکم، اور نہیں میں سوال کرتا، تقاضا کرتا، کم تم سے، علیہ اس پر، اس دعوت پر، اس نبوت اور رسالت کی ذمہ داری پر، من اجر، کوئی اجر یا کسی مزدوری، کسی اجرت کا، ان اجریہ، نہیں ہے میرا اجر، الا مگر، علی رب العالمین، تمام جہانوں کے رب ہی کے ذمے، وہ مجھے اس کا بدلہ دے گا۔ یہاں تک جو 5 آیات ہیں یہ تو سابقہ انبیاء کرام کے قصوں سے بالکل ملتی جلتی ہیں، اس سے آگے فرق ہے۔ ہر قوم کے اپنے اپنے گناہ ہیں، اپنے اپنے جرائم ہیں۔ کیا تأتون، تم آتے ہو، الذکران، مردوں کی طرف، اتأتون الذکران، مذکر اسی سے ہے نا، اتأتون الذکران، کیا تم مردوں کے پاس آتے ہو، یعنی اپنی جنسی خواہش کے لیے، من العالمین، جہانوں میں سے۔ اس کے 2 مطلب ہیں، ایک تو یہ ہے کہ سارے جہان میں عورتیں بھی تو ہیں نا، سارے جہان میں سے تمہیں مرد ہی نظر آتے ہیں، عورتیں نہیں نظر آتی، سارے جہان کی عورتوں کو چھوڑ کر تم مردوں کے پاس آتے ہیں۔ اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اتأتون الذکران من العالمین، تم تمام جہانوں میں سے پہلی قوم ہو کہ جو مردوں کے پاس آتے ہو اپنی
سیکسول ڈیزائر پوری کرنے کے لیے۔ من العالمین کا یہ معنی ہے، دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمام جہانوں میں سے تم ہی ہو جو مردوں کے پاس آتے ہو۔ اس سے پہلے یہ جسارت کبھی کسی قوم نے نہیں کی۔ وَتَذَرُونَ، اور تم چھوڑ دیتے ہو، ما جو خالقہ پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ربکم تمہارے رب نے، من ازواجکم تمہاری بیویوں کی شکل میں، تمہارے رب نے جو تمہاری بیویوں کی شکل میں تمہارے لیے پیدا کیا، اس کو تم چھوڑ دیتے ہو۔ بل انتم، بلکہ ہو تم قوم ایسے لوگ، عادون حد سے گزرنے والے، قوم عادون حد سے گزرنے والے لوگ، بلکہ تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو۔ تو یہ قوم اس کے علاوہ اور بھی کئی چیزوں میں حد سے گزری ہوئی تھی، اور بھی ان کے کئی جرائم تھے، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن مجید کے دیگر مقامات پہ اس کا ذکر کیا، سورہ عنکبوت کے اندر بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ پاک نے وہاں ان کے 3 جرائم بیان کی ہیں۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 29، اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، پہلا جرم یہ کہ یہ مردوں کے پاس آتے تھے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے۔ دوسرا جرم وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور تم راستہ کاٹتے ہو۔ راستہ کاٹ کے، جس طرح راستے میں ناکے نہیں لگاتے لوٹنے والے رہزن، لوگوں کا، مسافروں کا، راہ گیروں کا راستہ روک کر ان کو لوٹتے۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور اپنی مجلس میں برا کام کرتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ یہ سر عام اپنی مجلسوں کے اندر برائی کرتے تھے۔ ایک ہوتی ہے برائی چھپ چھپا کر، اور اس سے بھی اگلا اور انتہائی گھٹیا درجہ ہے کہ انسان سر عام ہی کوئی برائی کرے۔ تو یہ اپنی مجلسوں کے اندر، باقاعدہ مجمع عام کے اندر یہ برائی کرتے تھے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہی برائی تھی یا اس کے علاوہ اور بھی برائیاں تھے جو وہ اعلانیہ اور مجلسوں کے اندر کرتے تھے۔ بہرحال اور بھی کئی برائیاں تھیں، اس لیے فرمایا کہ بل انتم قوم عادون، بلکہ تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو، یعنی صرف اسی جنسی خواہش کے معاملے میں نہیں، اور چیزوں میں بھی تم حد سے گزرنے والے ہو۔ قالوا، انہوں نے کہا، لم زبر لا، یقیناً یا بے شک، ان اگر لم نہ تنتہی، تو باز آیا، یا لوط، اے لوط۔ اب قوم دھمکیاں دینے پہ اتر آئی، جب دیکھا کہ یہ ہمارے جنسی خواہش پوری کرنے میں رکاوٹ بن رہا ہے اور یہ کسی طرح بھی باز آنے والا نہیں ہے، ہمیں بار بار روکتا ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا، لئن لم تنتہی یا لوط، اے لوط، بے شک اگر تو باز نہ آیا، لم زبر لا اور آخر میں نون ثقیلہ، 2 دفعہ یقین، لتکونن، تو یقیناً تو ضرور ہو جائے گا، من المخرجین، نکالے ہوئے لوگوں میں سے۔ اے لوط، بے شک اگر تو باز نہ آیا، پہلے بھی بے شک کہا اور پھر 2 دفعہ لتکونن، تو یقیناً تو ضرور نکالے ہوئے لوگوں میں سے ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ کہ ہم تمہیں اپنی بستی سے ہی نکال باہر کریں گے۔ یہ نہیں کہا کہ ہم تمہیں نکال دیں گے، بلکہ یہ کہا کہ تو نکالے ہوئے لوگوں میں سے ہو جائے گا۔ اہل علم کہتے ہیں کہ یہ اشارہ ہے کہ ان ظالموں، ان کمینوں کی یہ ایک روٹین تھی، عادت تھی کہ جو بھی انہیں کسی برائی سے روکتا، یہ اس کے ساتھ یہی سلوک کرتے،
اس کو مارتے، زود و کوب کرتے، ذلیل و رسوا کرتے اور مار مار کے اپنی بستی سے باہر نکال دیتے۔ پہلے بھی ان کا یہ وتیرہ تھا، اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ تجھے بھی ان نکالے ہوئے لوگوں کی طرح نکال کر ان میں شامل کر دیں گے۔ قال، اس نے کہا، انی، بے شک میں، لام زیر لی کے لیے یا سے، اعمالکم، تمہارے عمل سے، تمہارے کام سے، انی لی اعمالکم، بے شک میں تمہارے عمل سے یا کام سے، کرتوت سے، من القالین، سخت دشمنی رکھنے والوں میں سے ہوں۔ قالین کا معنی ہوتا ہے گوشت بھوننا، کسی چیز کا جلنا، مطلب یہ ہے کہ ایسی دشمنی کہ جس سے انسان اندر سے جل رہا ہو، یعنی شدید دشمنی، شدید بغض۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، انی لعملکم من القالین، بے شک میں تمہارے کام سے سخت دشمنی رکھنے والوں میں سے ہوں، شدید نفرت رکھتا ہوں تمہاری اس گندی کرتوت سے۔ اور پھر ہر پیغمبر ایسے موقعوں پہ جب قوم کو سمجھا سمجھا کے پیغمبر بے بس ہو جاتا تو پھر وہ اپنے رب کے سامنے دستے سوال دراز کرتا ہے، اپنے رب کو پکارتا ہے، رب سے دعائیں کرتا ہے، التجائیں کرتا ہے، ربی، اے میرے رب، نجنی، مجھے نجات دے دے، وَأَهْلِي، اور میرے گھر والوں کو بھی، من پلس ما، من سے، ما یعملون، جو یہ کرتے ہیں، مما یعملون، اس سے جو یہ کرتے ہیں، اے میرے رب مجھے اور میرے گھر والوں کو اس سے نجات دے دے جو یہ کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ ان کی یہ گندی کرتوت یا اللہ مجھ سے اور میرے ایمان والے گھر والوں سے دیکھی نہیں جاتی، یا اللہ ہمیں اس گندی کرتوت سے کہیں دور لے جا، ہمیں نجات عطا فرما دے۔ تو نجینا، تو ہم نے نجات دے دی، اسے، وَأَهْلَهُ، اور اس کے گھر والوں کو، اجمعین، سب کو، اللہ، سوائے، عجوزن، ایک بوڑھی عورت کے، ایک بڑھیا کے، فی الغابرین، جو پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ لوط علیہ السلام کی بیوی کے علاوہ باقی گھر والے مومن ہو چکے تھے، ایمان لا چکے تھے، بیوی ایمان نہیں لائی حضرت لوط علیہ السلام۔ تو یہاں بڑھیا سے مراد حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اسے ہم نے نجات نہیں دی۔ یہاں ضمناً ایک مسئلہ بھی سمجھ لیجیے کہ بیوی اہل بیت میں سے ہوتی ہے، اہل خانہ میں سے ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں بعض لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو، آپ کی بیویوں کو آپ کے اہل بیت سے نکال دیتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ اہل بیت میں نہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت پہ غور کیجیے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی۔ پہلے کہا گھر والوں کو نجات دی، تو آگے اس میں سے ایکسیپشنل کیس، استثنائی صورت بیان فرما دی اللہ کے ساتھ۔ اللہ حرف مستثنا ہے، حرف استثناء ہے، اللہ سوائے عجوزن، ایک بڑھیا کے۔ دوسری جگہ پہ قرآن پاک میں الا امرأتہ، سوائے اس کی بیوی کے، یہ الفاظ بھی ہیں۔ اگر گھر والوں کے اندر بیوی نہیں آتی تو پھر اللہ پاک کو وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ کے بعد
الا عجوزن کہنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ بیوی گھر والوں میں شامل تھی، تو اللہ پاک کو یہ وضاحت کرنی پڑی بعد میں کہ اس کے گھر والوں کو نجات دے دی۔ اگر صرف اللہ پاک اتنا ہی رہنے دیتے تو کیا ہونا تھا؟ لوگوں نے یہ سمجھنا تھا کہ بیوی کو بھی نجات دی۔ اللہ پاک نے بتا دیا کہ ہاں بھائی، گھر والوں میں بیوی بھی چونکہ آتی ہے، اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں کہ بیوی کو نجات نہیں دی، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ ثم پھر دمرنا ہم نے ہلاک کر دیا، الآخرین دوسروں کو، ادرس، پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا۔ اللہ اکبر۔ وَأَمْطَرْنَا اور ہم نے بارش برسائی علیہم ان پر، مَطَرًا زبردست بارش۔ مَطَرًا یہ تاکیدی مصدر ہے، تاکید کے لیے، اور اس پر جو تنوین ہے اس کی وجہ سے اس میں مزید زور پیدا کرنے کے لیے، تعظیم پیدا کرنے کے لیے ہم نے ترجمہ کر دیا مَطَرًا کا زبردست بارش۔ فا پس یا تو، سا بری تھی، مطر المنذرین پس بری تھی بارش، المنذرین جنہیں ڈرایا گیا تھا، پس بری تھی بارش ان لوگوں کی جنہیں ڈرایا گیا تھا۔ ایک ہوتا ہے منذرین جو یہاں ہے، منذرین زال پر زبر، اور ایک ہوتا ہے زال کے نیچے زیر، منذرین۔ منذرین ڈرانے والے، نبیوں کو کہتے ہیں منذرین، نذیر بھی انہیں کہتے ہیں، اور یہ ہے منذرین۔ اللہ اکبر۔ فساء مطر المنذرین، تو ان لوگوں کی بارش بری تھی جنہیں ڈرایا گیا تھا۔ یہ کوئی اچھی بارش نہیں تھی، انتہائی بری بارش تھی۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اور اس کی وضاحت میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ پتھروں کی بارش تھی، جس کا دیگر مقامات پہ تذکرہ موجود ہے، اور یہ کھنگرے پتھر تھے، کھنگر والے پتھر، نوکیلے۔ اللہ اکبر۔ جس طرح آج کل کے دور میں کسی کے اوپر کوئی ڈیزی بم، کوئی ہائیڈروجن بم، کوئی کارپیٹ بمباری کی جاتی ہے نا، اس طرح کی اللہ پاک نے بمباری کی ہوگی ان کے اوپر، اور یہ بارود اور گولی کی طرح ان لوگوں کو لگے ہوں گے۔ ان فی ذالک لآیۃ، بے شک اس میں یقیناً ایک نشانی ہے، وما کان، اور نہ تھے، اکثرہم ان کے اکثر مومنین ایمان والے۔ نشانی تو بڑی تھی، لیکن اس کے باوجود مکہ کے مشرک جنہیں یہ واقعات سنائے جا رہے تھے، ان کی اکثریت ایمان نہیں لائی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بلا شبہ آپ کا رب، لم زبر لا، یقیناً، هُوَ العزیز، وہی سب پر غالب ہے، اور رحیم، نہایت رحم والا بھی ہے، سب پر غالب بھی ہے۔ جب چاہے کسی فرد کی، کسی قوم کی، کسی قبیلے کی اللہ پاک گرفت فرما سکتا ہے، کیونکہ وہ سب پر غالب ہے، وہ کمزور نہیں ہے، لیکن وہ الرحیم بھی ہے، وہ انسانوں کو مہلت بھی دیا کرتا ہے۔ شاید کہ مہلت کے زمانے میں لوگ سدھر جائیں، لوگ سمجھ جائیں۔ اللہ ہم سب کو انبیاء کرام کے واقعات کو سن کر، پڑھ کر، سمجھ کر ان سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں انبیاء کرام کے واقعات سے ہدایت پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنی رحمت میں رکھنا۔ یا اللہ، ہم تیرے غصے سے تیری رحمت کی پناہ میں آتے ہیں، اللہ ہم سب کو اپنی رحمت میں رکھنا۔ اللہ ہم سب تیرے غیظ و غضب سے، تیری ناراضی سے یا اللہ ہم پناہ طلب کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک،
اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔